الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسلم ما في الوجود صلى الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام من عرف نفسه فقد عرف ربه صلوات. مجلس منسوب ہے امام چہاروں امام علی بن الحسین امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ وسلم. سرنامے میں مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وسلم جس معروف کلمے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دل و دماغ ایسا نہیں کہ جو اس کے متن عربی اور ترجمے سے واقف نہ ہو. من عرف نفسه فقد عرف ربه، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. دھڑکتے ہوئے قلب پر ہاتھ رکھ کر خود سے ہم کلامی کریں، کیا ہم نے اس کو پہچان لیا؟ اگر ہم نے اس کو ہی نہیں پہچانا تو اسے کیا پہچانتے؟ عزیزان گرامی، مانتے سب ہیں اسے، پہچانتے سب نہیں. مانتے سب ہیں اسے، پہچانتے سب نہیں. جو مانتے ہیں وہ زنجیر شک میں اسیر رہتے ہیں، جو مانتے ہیں وہ زنجیر شک میں گرفتار رہتے ہیں. جو پہچان لیتے ہیں وہ نعمت یقین کے ساتھ حیات کو منزل قیام میں لے آتے ہیں. جو مانتے ہیں
وہ شکوہ کرتے ہیں، اور جو پہچان لیتے ہیں وہ شکر کرتے ہیں۔ اس موقع پہ میں نے بھی تفصیل اس لفظ شکر کے اوپر مکالمے کو قائم کیا تھا، تو کہا تھا اور وہیں سے مثال لے کر اس کلمے کو ہدیہ کرتا ہوں کہ شکوہ زندگی کو سمیٹ لیتا ہے اور شکر زندگی کو طول دے دیتا ہے۔ تو جو مانتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور جو پہچانتے ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ جو پہچانتے ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اکثریت مانتی ہے اور اقلیت پہچانتی ہے۔ آج محرم کی 29ویں تاریخ ہے، آپ حضرات مسلسل مجالس میں شریک ہیں۔ میں اپنے بچوں سے، اپنے طلباء سے، اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ معاشرتی زندگی میں اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ کربلا سمجھاؤ، تو آپ اسے کیا سمجھائیں گے؟ جو سنا وہی سمجھائیں گے۔ تو آج 29ویں تاریخ کو کہتا ہوں کہ روایت کے دائرے سے نکل کر شعوری دائرے میں کھڑے ہو کے کربلا سمجھا، شعوری دائرے میں کھڑے ہو کے کربلا سمجھا۔ مکالمہ آپ کے سامنے ہے، مانتے سب ہیں، پہچانتے سب نہیں۔ کھلا میدان حسین نے منتخب کیا، کھلا میدان حسین نے منتخب کیا۔ ایک طرف ماننے والے کھڑے تھے اور ایک طرف پہچاننے والے کھڑے تھے۔ جو مان رہے تھے وہ زنجیر شک میں اسیر تھے، اور جنہوں نے پہچانا تھا وہ نعمت یقین کے ساتھ حیات کو منزل قیام میں لے آئے تھے۔ جنہوں نے مانا تھا وہ شک میں گرفتار تھے، جنہوں نے پہچانا تھا وہ یقین کی نعمت کو پا چکے تھے، جنہوں نے مانا تھا وہ شکوہ کر رہے تھے، اور جنہوں نے پہچانا تھا وہ شکر کر رہے تھے۔ جنہوں نے مانا تھا وہ مر گئے، اور جنہوں نے پہچانا تھا وہ باقی رہ گئے، وہ باقی رہ گئے۔ من عرفا نفسو فقط عرفا، جس نے اس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ میں نے 1000 کتابیں پڑھی لیکن اپنی ہی کتاب نہ پڑھ سکا۔ میں نے 1000 کتابیں پڑھی لیکن اپنی ہی کتاب نہ پڑھ سکا۔ ہر ایک سے باخبر ہونے کی جستجو کی لیکن خود سے باخبر نہ ہو سکا۔ ہر ایک سے قریب ہونے کی خواہش کی لیکن خود سے قریب نہ ہو سکا۔ تو جو خود سے بے خبر ہو وہ کسی اور سے باخبر کیا ہوگا؟ جو خود سے قریب نہ ہو وہ کسی اور سے قریب کیا ہوگا؟ جو اپنا عارف نہ بنا ہو وہ کسی اور کا عارف کیا بنے گا؟ لازم یہی ہے کہ اسے پہچانو۔ کلمہ تو مختصر ہے لیکن بلا کی فصاحت ہے، بلا کی فصاحت ہے اس کلمے میں۔ اگر اس کلمے پر غور و فکر کریں گے تو دفتر کے دفتر رقم ہو جائیں گے، دفتر کے دفتر رقم ہو جائیں گے۔ من عرفا نفسو، جس نے اپنے نفس کو پہچانا۔ اسے کیا پہچانا ہے؟ ایک آیت بار بار سنی
اس کا بھی متن عربی اور ترجمہ سب کے پاس محفوظ ہے، اس کا بھی متن عربی کا ترجمہ دونوں محفوظ ہیں آپ کے پاس، کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ کیا کوئی جرگ لگی اس میں کہ جس نے ذائقہ موت چکھنا اسی پہ میری زندگی کا انتظام ہے، اسی پہ میری زندگی کا انتظام ہے۔ انبیاء آئے، رسول آئے، آئمہ آئے، اولیاء آئے، باعتبار مناسب جو کام ان کو تفویض کیا گیا، جو کام ان کے سپرد کیا گیا، وہ یہی تھا کہ ان راہوں کو منور کریں، ان راہوں کو معین کریں کہ جس پر انسان اپنی زندگی کو ڈالے تو وہ اس آئینہ نفس کو شفاف بناتا چلا جائے، اس آئینہ نفس کو مجلہ بناتا چلا جائے۔ میرے عزیز، سیر کائنات تو سب کر رہے ہیں، لیکن اگر نفس کا آئینہ مجلہ نہیں، نفس کا آئینہ شفاف نہیں، اشیاء کو پائے گا حواس خمسہ ظاہر کے ذریعے سے، لیکن اشیاء یہی ڈم ہوتی چلی جائیں گی۔ لازم ہے کہ اس آئینے کو شفاف بنائیں، لازم ہے اس آئینے کو مجلہ بنائیں۔ اس کے لیے رسول نے مانگا نہیں، حکم الہی کی تکمیل کی، حکم الہی کی تکمیل کی۔ اور سورہ شورا کی آیت بھی سب کو یاد ہونا چاہیے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجیے رسالت کا کوئی اجر نہیں، ختمی مرتبت خلاصہ انبیاء ہیں، منصب کا اجر مانگا کہ رسالت کا کوئی اجر نہیں الا اس کے کہ میرے قربا سے مودت کرو، یعنی قربا کی مودت کو آئینہ بناؤ، قربا کی مودت کو آئینہ بناؤ، اور آئینے بدلتے چلے جائیں لیکن ان میں جلوہ ایک ہی نظر آئے، ان میں جلوہ ایک ہی نظر آئے۔ جب قربا کی مودت کو آئینہ بناؤ اور اس آئینے کے روبرو آ کے کھڑے ہو اور اس آئینے میں اپنی گمگشتہ حیات کو تلاش کرو تو اس کے داغ دھلتے چلے جائیں، یہ نفس کا آئینہ مجلہ ہوتا چلا جائے، یہ نفس کا آئینہ شفاف ہوتا چلا جائے۔ اور جب یہ نفس کا آئینہ مجلہ ہو جائے، جب یہ نفس کا آئینہ شفاف ہو جائے تو حواس خمسہ ظاہر سے جو پایا تھا وہ اس میں سمیٹا، اب وہ یہاں ڈم نہیں ہوتا۔ یہ آئینہ جب مجلہ ہو گیا تو یہ اشیاء کو منعکس کر ظرف عقل میں انتقال پذیر کرتا ہے، اور اشیاء جب ظرف عقل میں انتقال پذیر ہو جائیں تو عقل کا کام کیا ہے؟ اشیاء کو درک کرنا، اشیاء کو پہچاننا۔ عقل جب اشیاء کو درک کرتی چلی جاتی ہے تو وہ اشیاء نہیں رہتی، علم بن جاتی ہے۔ وہ اشیاء نہیں رہتی، علم بن جاتی ہے۔ یوں جب اس کی بے خبری خبر میں بدلتی ہے تو اس میں عدالت آ جاتی ہے، اور علم و عدل جب یکجا ہو جائے تو یہ تکرار کلمہ نہیں کرتا، کلمے پر شہید ہوتا ہے۔ یہ تکرار کلمہ نہیں کرتا، یہ کلمے پر شہید ہوتا ہے۔ کلمہ کی تکرار تو پوری ملت کر رہی ہے، لیکن حسن حیات یہ ہے کہ کلمے پر شہید کون ہے، کلمے پہ شہادت کون دیتا ہے۔ شہادت کے لیے تو وہ کافی تھا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اپنی توحید پر تو وہ خود شاہد ہے، وہ ملائکتہ اور اس کے ملائکہ شاہد ہیں۔
لیکن جب یہاں کی گفتگو کی تو اس میں صفات بتائی کہ یہاں کسے استحقاق شہادت حاصل ہے، وَأُولِي الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، یہاں اسے حق شہادت حاصل ہے جو صاحبان علم ہیں اور عدل پر قائم ہیں۔ جب تک مودت کا آئینہ روبرو حیات نہ ہو، جب تک مودت کا آئینہ روبرو حیات نہ ہو، یہ شفاف نہیں، اور جب یہ شفاف نہیں تو یہ اشیاء یہی ڈم ہوگی۔ لیکن ادھر یہ شفاف ہوا، ادھر اس نے اشیاء کو انتقال پذیر ظرف عقل میں کیا، عقل نے درک کر کر اشیاء کو علم بنایا، اور جب اشیاء کو علم بنایا تو اس کی بے خبری خبر میں بدل گئی، اس میں عدالت آ گئی۔ اب یہ تکرار کلمہ نہیں کر رہا، اب یہ کلمے پر شہادت دے رہا ہے، اب یہ کلمے پر شہادت دے رہا ہے۔ جب کلمے پر شہید ہوا اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک کے دیکھا تو یہ آئینہ اتنا مجلہ ہوا، یہ آئینہ اتنا شفاف ہوا کہ جب عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک کے دیکھا تو عزیزان گرامی اس میں رخ یار کو دیکھا، اور جب اس میں رخ یار کو دیکھا تو میں نہ رہا تو ہو گیا، میں نہ رہا تو ہو گیا۔ یعنی یہ نجاست شرک جلی نہیں، شرک خفی نجاست شرک سے بری ہو گیا اور توحید سے اس کا دامن بن گیا۔ تو جسے آئینہ مودت میسر نہیں وہ آلودگی شرک میں گرفتار رہتا ہے، اور جسے آئینہ مودت میسر آ جائے وہ آلودگی شرک سے بری ہوتا ہے اور توحید سے دامن کو توحید سے دامن کو باندھ لیتا ہے۔ یہ مودت، یہ محبت مشرک نہیں بناتی، موحد بناتی، موحد بناتی ہے۔ رخ یار کو دیکھتا ہے، وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، لیکن اپنی صفات کی مظہریت کا حامل جن کو بنایا، اپنی صفات کی مظہریت کا حامل جن کو بنایا، تو جدھر دیکھتا ہے ادھر وہی وہ ہے، جدھر دیکھتا ہے ادھر وہی وہ ہے۔ تو پھر یہاں غالب کے دو مصروں کا سہارا لوں اور آگے بڑھ جاؤں کہ یا رب ز یا علی نشناسم قلندرم، یا رب ز یا علی نشناسم قلندرم۔ اب یا رب کہوں کہ یا علی کہوں، زندگی اس اوج کمال پر پہنچی کہ جہاں تخصیص نہیں کر سکتا، کہ یا رب کہوں کہ یا علی کہوں۔ دوسرا مصرع بڑا لطف ہے، ایک میں آب گینا و ساغر برابر ہے، ایک میں آب گینا و ساغر برابر، ایک ہی جام وحدت مل رہا ہے۔ اس آستہ سے پیوں یا اس آستہ سے پیوں، اس آستہ سے پیوں یا اس آستہ سے پیوں۔ تو عزیزان گرامی علی اس آجناب کا نام ہے، علی اس آجناب کا نام ہے جو حیات کو کثرت نظارہ میں گم نہیں ہونے دیتا، نقطہ وحدت پہ لا کے قیام کرا دیتا ہے، نقطہ وحدت پہ لا کر قیام کرا دیتا ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ پہلے تو یہ مرحلہ طے کریں کہ یہ سے حرفی لفظ نون فی سین نفس ہے کیا، ہے کیا؟ اگر یہی سمجھ میں نہیں آیا، اگر یہی سمجھ میں نہیں آیا تو قدر نفس کیا کرے گا؟ قدر نفس کیا کرے گا؟ گفتگو طولانی نہیں ہے،
لیکن اس مختصر سے وقت میں اس مقام کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ مختصر تعریف ایک مکالمے میں اس طرح سے ہے کہ نفس آئی، میں جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ میرے عزیز، تمام غیب و حضور اسی میں پنہاں ہے، تمام غیب و حضور اسی میں پنہاں ہے۔ پورا قرآن آپ تلاوت کرتے چلے جائیں، پورا قرآن آپ تلاوت کرتے چلے جائیں، قرآن کیفیات نفس کو بیان کرتا ہے۔ ہم نے قرآن تلاوت تو کیا، لیکن ہم نے قرآن میں اپنی گمگشتہ حیات کو نہیں ڈھونڈا۔ ہم نے فضائل تو سنی، آل محمد کے فضائل تو سنی، لیکن ہم نے اس میں اپنی گمگشتہ حیات کو نہیں ڈھونڈا۔ پوری ملت قرآن پڑھ رہی ہے، لیکن جمود اور تمام حضرات جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، فضائل آل محمد سے بہرہ مندی حاصل کرتے ہیں، لیکن جمود۔ کیوں؟ نہ ملت نے اپنی حیات کو قرآن میں ڈھونڈا، نہ ہم نے اپنی حیات کو آل محمد کے فضائل میں ڈھونڈا۔ اگر ہم اپنی حیات اس میں ڈھونڈ لیتے تو جمود حرکت میں بدل جاتا، جمود حرکت میں بدل جاتا۔ میں نے کسی موقع پہ کہا جمود موت ہے اور حرکت حیات ہے۔ نہ قرآن نفس انسان کو مردہ کرتا ہے، نہ فضائل آل محمد نفس انسان کو مردہ کرتے ہیں۔ قرآن بھی نفس انسان کو زندہ کرتا ہے اور فضائل آل محمد بھی نفس انسان کو زندہ کرتے ہیں، لیکن ہر وہ انسان جو اپنی گمگشتہ حیات کو اس کے اندر تلاش کرے، ورنہ تو ساری زندگی آپ لفظی کلمہ پڑھتے رہے، لفظی تکرار کرتے رہے، لفظی آمنت باللہ کی فہرست کو زبان پہ جاری کرتے رہے، تو کیا ان کلمات کو زبان پہ جاری کرنے سے ایمان بالغیب کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے؟ میرے عزیز، جب تک اسے نہیں پہچانیں گے، جب تک اسے نہیں پہچانیں گے، عقائد پختہ نہیں ہو سکتے، عقائد پختہ نہیں ہو سکتے۔ جتنا اسے پہچانیں گے عقائد پختہ ہوتے چلے جائیں گے۔ نہیں، اگر آپ متوجہ ہیں کہ تفصیل نہیں دوں گا کہ اگر اس کو نہیں پہچانیں گے تو زندگی متشابہات کے پیچھے گزرے گی، لیکن اگر اس کو پہچان لیں گے تو زندگی محکمات کے دائرے میں آ جائے گی۔ جتنا اس کو پہچانتے چلے جائیں گے متشابہ نہیں رہے گا، محکم ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا اس کو پہچانتے چلے جائیں گے غیب نہیں رہے گا، حضور ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو ہی نہیں پہچانا تو غیب حضور نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو ہی نہیں پہچانا تو متشابہ محکم نہیں ہو سکتا۔ کیا پہچانا اس کو؟ سب کی زندگی کا انتظام اس پر ہے، سب میں یہ موجود ہے، سب میں یہ موجود ہے۔ عدل پہ بھی دلیل کو قائم کریں، وہ عادل مطلق ہے، اس نے سب کی زندگی کا انتظام اسی لطف پہ قرار دیا جسے نفس کہتے ہیں۔ وہ عادل مطلق ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی کا انتظام اس لطف پر نہیں، یہ سب میں موجود ہے، یہ سب میں موجود ہے۔ اب میرے ساتھ ساتھ خود سے ہم کلامی کر کے دیکھیں، کیا آپ نے اس کو دیکھا؟ کیا اس کی کوئی آواز سنی؟ کوئی اس کی بو سونگھی؟ کوئی ذائقہ اس کا چکھا؟
کبھی محسوس میں آیا؟ جواب اسبات میں نہیں ہے، جواب اسبات میں نہیں ہے۔ نہ کسی نے اس کو دیکھا، نہ کسی نے اس کی آواز سنی، نہ یہ بو میں آیا، نہ ذائقے میں آیا، نہ لامسے میں آیا، ہے اندر موجود، ہے اندر موجود، آپ ہی کی مدد سے کلیہ اخذ کرتا ہے، اندر موجود لیکن حواس کی دسترس میں نہیں، ہے اندر موجود لیکن حواس کی دسترس میں نہیں۔ تو کلیہ اخذ کیجئے، جو حواس کی دسترس میں نہ آئے اسے غیب کہتے ہیں۔ جو حواس کی دسترس میں نہ آئے اسے غیب کہتے ہیں، جو حواس کی دسترس میں آ جائے اسے حضور کہتے ہیں۔ یہ مکالمہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کوئی غیب سدا غیب نہیں رہتا، کسی نہ کسی منزل پہ جا کر حضور بن جاتا ہے۔ کوئی غیب سدا غیب نہیں رہتا، کسی نہ کسی منزل پہ جا کر حضور بن جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں قرآن کیوں دعوت دیتا ہے کہ آپ سیر کائنات کریں؟ جتنا سیر کائنات کرتے چلے جائیں گے غیب حضور بنتا چلا جائے گا۔ جتنا سیر کائنات کرتے چلے جائیں گے غیب حضور بنتا چلا جائے گا۔ لازم نہیں جو میرے لیے غیب ہے آپ کے لیے بھی غیب ہے، لازم نہیں جو میرے لیے حضور ہے آپ کے لیے بھی حضور ہو۔ اس لیے قرآن کیفیات نفس کو بیان کرتا ہے۔ ہم نے کبھی اپنی کیفیات نفس کو درک کرنے کی کوشش کی؟ اگر اپنی کیفیات نفس ہی کو نہیں سمجھا تو دین کو کیا سمجھا؟ جتنا اپنی کیفیات نفس کو سمجھیں گے اتنا درک دین بڑھتا چلا جائے گا، اتنا درک دین بڑھتا چلا جائے گا۔ میرے عزیز کلمہ مختصر ہے لیکن میں نے کہا دفتر کے دفتر رقم ہو جائیں گے اس کلمے کے ذیل میں، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہے اندر موجود لیکن میرے اور آپ کے حواس کی دسترس میں نہیں، اور جو حواس کی دسترس میں نہیں اسی کو غیب کہتے ہیں، اسی کو غیب کہتے ہیں۔ پوری ملت کا بنیادی عقیدہ ہے کہ نہیں ایمان بالغیب؟ متقین کی پہلی نشانی ہے کہ نہیں ایمان بالغیب؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، پہلی نشانی صاحبان تقویٰ کی ہے ایمان بالغیب۔ اب تو مکالمہ آپ کریں کہ جو حواس کی دسترس میں نہ آئے اسے غیب کہتے ہیں، اسے ہم نے پہچانا یہ ہمارے حواس کی دسترس میں نہیں، جب یہ ہمارے حواس کی دسترس میں نہیں تو یہ ہے غیب۔ تو اب جہاں جہاں اصطلاح غیب ہے وہاں آپ اس کلیے کو پیش نگاہ رکھیں، خالق غیب ہے، خالق غیب ہے، حواس کی دسترس میں نہیں۔ امام غیبت میں ہے، حواس کی دسترس میں نہیں۔ آ جائے تو غیب غیب نہیں رہتا، حضور ہو جاتا ہے۔ سر میں، آنکھوں میں، سینے میں، قلب میں کہاں موجود ہے؟ گھبرائیں نہیں، خود سے ہم کلامی کر کے دیکھیں، ہر سوال کا جواب آپ میں موجود ہے، لیکن ٹٹولنے کی ضرورت ہے، ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ سب میں موجود ہے، کہاں موجود ہے؟ سر میں، آنکھوں میں، کانوں میں، دہن میں، سینے میں، قلب میں کہاں موجود ہے؟ صاحب علم، بینش و دانش پلٹ کے کہیں گے کہ میرے روم میں موجود ہے۔ یہ جواب آپ میں تھا، میرے روم میں موجود ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھا لیجیے، جو غیب ہو اس کا علاقہ مخصوص نہیں ہوتا، جو غیب ہو اس کا علاقہ مخصوص نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ خالق غیب ہے،
اس کا علاقہ مخصوص نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ امام غیبت میں ہے، اس کا علاقہ مخصوص نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ جتنا اس کو پہچانیں گے اتنا اپنے رب کو پہچانیں گے، اتنا اپنے رب کو پہچانیں گے۔ دیکھیے دن گزرے گا، شب آئے گی، اور کسی پہر شب کے آپ بستر خواب پر جائیں گے، بستر خواب پر جائیں گے، اسی کے حکم سے یہ سیر عارضی کو نکلتا ہے، اسی کے حکم سے یہ سیر عارضی کو نکلتا ہے۔ کروڑ ہا کلومیٹر کا فاصلہ آنے واحد میں طے کر دیتا ہے خواب، کروڑ ہا کلومیٹر کا فاصلہ آنے واحد میں طے کر دیتا ہے۔ ہر منظر دیکھتا ہے، ہر آواز سنتا ہے، ہر بو سونگتا ہے، ہر ذائقہ چکھتا ہے، ہر شے کو محسوس کرتا ہے۔ پوچھئے جسم تو بستر پہ ہے، حواس تو بستر پر ہے، بغیر حواس کے سب کچھ پا رہا ہے۔ کان بستر پر ہیں، بغیر کان کے سن رہا ہے۔ آنکھیں بستر پر ہیں، بغیر آنکھ کے دیکھ رہا ہے۔ تو اب ایک مکالمہ اور آگے بڑھ جائے گا، جو غائب ہو اسے حاجت حواس نہیں ہوتی، جو غائب ہو اسے حاجت حواس نہیں ہوتی۔ اب سب حضرات قرآن تلاوت کرتے ہیں، سب حضرات قرآن تلاوت کرتے ہیں، کتنی مرتبہ یہ مقام آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزرا، زبان پہ آیا کہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ آج اس لطف کو اپنے اندر سمیٹ لیں، جو غائب ہو اسے حاجت حواس نہیں ہوتی، خالق غائب ہے، بغیر کان کے سنتا بھی ہے اور بغیر آنکھ کے دیکھتا بھی ہے، بغیر کان کے سنتا بھی ہے اور بغیر آنکھ کے دیکھتا بھی ہے۔ سرہانے آ کر کسی نے آہستہ سے آواز دی، کیا شانہ ہلایا، آنے واحد میں اپنی منزل پہ لوٹ آئے، آنے واحد میں اپنی منزل پر لوٹ آیا۔ تو اب ایک مکالمہ اور بڑھا آگے کہ جو غائب ہو اسے آہستہ آواز دو، زور سے آواز دو، گڑ گڑا کے پکارو، ادھر آواز دی ادھر آیا۔ تو خالق غائب ہے، اسے آہستہ آواز دو، زور سے آواز دو، گڑ گڑا کے آواز دو، ادھر آواز دی اور ادھر وہ آیا۔ امام غیبت میں ہے، اسے آہستہ آواز دو، زور سے آواز دو، گڑ گڑا کے آواز دو، ادھر آواز دی اور ادھر آیا۔ اگر راستہ مسدود نظر آ رہا ہو تو تاریخ کا ورق الٹنا چاہیے، تاریخ کا ورق الٹنا چاہیے۔ تاریخ راستے کو مسدود نہیں رہنے دیتی، راستے کو کھول دیتی ہے، راستے کو کھول دیتی ہے۔ جسے تاریخ کا ورق الٹنا نہیں آتا ان کے راستے مسدود ہیں، اور جو تاریخ کے اوراق الٹتے ہیں ان کے راستے کھلے رہتے ہیں، ان کے راستے کھلے رہتے ہیں۔ ایک ورق الٹ لیجیے، خیبر، اب دیکھیے میں نے لفظ کہا خیبر، پوچھئے اس سے خیبر آپ میں ہے یا نہیں؟ ابھی تو میں نے آگے کوئی لفظ ہی نہیں کہا۔ اب پوچھتے ہیں آپ مجلس کسے کہتے ہیں؟ بچوں سے کہہ رہا ہوں، اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں مجلس کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا خیبر۔ ہر ایک میں خیبر کا ورق الٹ گیا۔ کیوں؟ یہ مجلسیں ہیں جو غیب کو غیب نہیں رہنے دیتی، حضور بنا دیتی، جو غیب کو غیب نہیں رہنے دیتی، حضور بنا دیتی۔ خیبر 39 دن گزرے،
اگلا مکالمہ آگے آپ نے رسول نے کیا کہا؟ صبح ہوئی، رسول مصلی پہ کھڑے ہیں، علی مدینے میں ہے، علی مدینے میں۔ رسول نے کہا نہیں، خالق نے کہا کہو، خالق نے کہا کہو۔ اب سمجھے آپ اس مکالمے کو کہ خالق کی کل صفات کی مظہریت کا جو حامل ہو اسے امام کہتے ہیں۔ خالق کی کل صفات کی مظہریت کا جو حامل ہو اسے امام کہتے ہیں۔ رسول نے حکم الہی کی تکمیل کی، کیا کہا؟ نادے علی، پکارو پکارو۔ مظاہرہ کرایا رسول نے تاکہ ایمان بالغیب کی منزلیں مشاہدے کے اندر آ جائیں۔ علی مدینے میں، علی خیبر میں نہیں۔ خالق نے کہا پکارو علی کو، پکارو۔ نادے علیم مظہر العجائب، پکارو علی کو پکارو۔ آنے واحد میں علی مدینے سے خیبر پہنچے، آنے واحد میں علی مدینے سے خیبر پہنچے۔ یوں رسول نے مشاہدہ کرایا کہ غیب حضور میں کیسے بدلتا ہے، غیب حضور میں کیسے بدلتا ہے۔ جو عزیزان گرامی خالق کی کل صفات کی مظہریت کا حامل ہو اسے امام کہ نہیں، زبان رسالت میں اسے مظہر العجائب کہتا ہے، زبان رسالت میں اسے مظہر العجائب کہتے ہیں۔ تو جس نے اسے پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب تو علی کا کلمہ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ ایک اور کلمہ سائل نے کہا یا علی، اسے دیکھا۔ اب گفتگو آپ کے سامنے میرے مکالمے سے، اب سہولت سے یہ مکالمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کہ یا علی، اسے دیکھا، کہ جسے دیکھا نہیں اسے سجدہ نہیں کرتا۔ تو جس نے اسے پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ عزیزان گرامی، دارائے دین میں دو اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک اہل شریعت، ایک اہل طریقت۔ دونوں کی بنیادیں اسی کلمے پر استوار ہوتی ہیں۔ اہل شریعت نے کیا کہا؟ خدا شہرک سے زیادہ قریب۔ اہل طریقت نے کیا غوغا بلند کیا کہ خدا اندر موجود۔ اس کلمے کو بار بار پڑھو تو عزیزان گرامی، نہ تم اس سے جدا نہ وہ تم سے جدا، نہ تم اس سے جدا نہ وہ تم سے جدا۔ جتنا اس کو پہچانو گے اتنا اس کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، جتنا اس کو پہچانو گے اتنا اس کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ یعنی جب خبر اپنے نقطۂ کمال پر پہنچ جائے، میرا مکالمہ یاد رکھیں گے، جب خبر اپنے نقطۂ کمال پر پہنچ جائے تو یہ اس مقام قرب پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں قرآن آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ فَكَانَا قَابَ قَوْسَيْنِ وَأَدْنَىٰ، فَكَانَا قَابَ قَوْسَيْنِ وَأَدْنَىٰ، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ یعنی میں نہ رہا تو ہو گیا تھا۔ تو قربتاً الی اللہ جب زبان پر آئے، قربتاً الی اللہ جب زبان پر آئے تو عزیزان گرامی جائزہ تو لیجئے کہ آپ قرب کی کس منزل کے اوپر آئے، آپ قرب کے کس مقام پر آئے۔ جتنا مقام قرب بلند ہوتا چلا جائے گا، جتنا مقام قرب بلند ہوتا چلا جائے گا، آپ کے نفس میں صلاحیت تصرف بڑھتی چلی جائے گی، آپ کے نفس میں صلاحیت تصرف بڑھتی چلی جائے گی، صلاحیت اختیار بڑھتا چلا جائے گا۔ نفس کے کمالات کی معراج کا نام یہ ہے کہ اگر اشارہ کرے تو آفتاب پلٹ آئے، اشارہ کرے تو مہتاب دولت ہو جائے۔ نفس
جب کمالات کی منازل کو طے کرتا ہے تو اس مقام قرب پر آ جاتا ہے، اور جب اس مقام قرب پر آئے تو حیات میں حسن آتا ہے، حیات میں حسن آتا ہے، اور جب حیات میں حسن آ جائے، حسن گیسوؤں کے سنوارنے کا نام نہیں، حسن گیسوؤں کے سنوارنے کا نام نہیں، حسن کی تعریف ایک مکالمے میں اس طرح سے ہے کہ یگانگت کی اضافتوں کا دوسرا نام حسن ہے، یگانگت کی اضافتوں کا دوسرا نام حسن۔ جب حیات میں حسن آ جائے تو وہی خیر ہوتا ہے، اور جہاں خیر ہو وہی حق ہوتا ہے، اور جہاں حق ہو وہاں ہوا و ہوس کا گزر نہیں ہوتا، اور جہاں ہوا و ہوس کا گزر نہ ہو وہ لا الہ کہتا نہیں، لا الہ پر عامل ہو جاتا ہے، وہ لا الہ کہتا نہیں، وہ لا الہ پر عامل ہو جاتا ہے، اور جو لا الہ پر عامل ہو جائے وہ الا اللہ میں حیات کو جذب کر لیتا ہے، اور جب حیات الا اللہ میں جذب ہو جائے تو اسے ساغر اطمینان مل جاتا ہے، اور جب اسے ساغر اطمینان مل جائے تو یہ راہ بقا پہ قدم رکھ دیتا ہے، یہ فنا سے کنار کر کر راہ بقا پہ قدم رکھ دیتا ہے، اور جب یہ راہ بقا پہ قدم رکھ دی تو اب میں نہیں تو ہی تو، اب میں نہیں تو ہی تو وہ آواز دیتا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ ہے لطف، اے نفس اطمینان آ، اے نفس اطمینان آ۔ زندگی گزری کہ میں تجھ سے راضی، لیکن یہ ہے لطف، اے نفس اطمینان آ، اس طرح سے آ، ہم تجھ سے راضی، ہم تجھ سے راضی۔ سوال، تو ہم سے راضی؟ ہم تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، ہماری عبادت کر، میں کی عبادت نہیں، ہماری عبادت کر، میں کی عبادت نہیں۔ فادخلی فی عبادی، ہماری عبادت کر، وادخلی جنتی، ہماری جنتیں تیرے لیے ہیں، ہماری جنتیں تیرے لیے ہیں۔ میں کی عبادت کرے گا تو جنت تلاش کرے گا، اور سرے میں کو قلم کر کر ایک سجدہ کرے گا، جنت اس کو تلاش کرے گا، جنت اس کو تلاش کرے گا۔ اب بھی پوچھتے ہیں آپ کے کربلا کیا ہے؟ کربلا سرے میں کو قلم کرتی ہے، کربلا سرے میں کو قلم کرتی ہے، اور جب سرے میں قلم ہو اور ایک قدم بڑھے تو انسان ماننے کے دائرے سے نکل کر پہچاننے کے دائرے میں آ جاتا ہے، انسان ماننے کے دائرے سے نکل کر پہچاننے کے دائرے میں آ جاتا ہے، اور جب وہ پہچاننے کے دائرے میں آ جائے تو عزیزان گرامی وہ مرتا نہیں، وہ باقی رہتا ہے، وہ جنت طلب نہیں کرتا، جنت اس کی طلبگار ہوتی ہے، جنت اس کی طلبگار ہوتی ہے۔ حور کو روایت کی آنکھ سے نہ دیکھو، حور کو شعور کی آنکھ سے دیکھو، حور کو روایت کی آنکھ سے نہ دیکھو، حور کو شعور کی آنکھ سے دیکھو۔ میرے عزیز، ایک قدم بڑھایا، ماننے کے دائرے سے نکل کر پہچاننے کے دائرے میں آیا۔ مجلس اب بھی پوچھیں گے آپ کے کیا ہے؟ مجلس ماننے کا دائرہ نہیں، پہچاننے کا دائرہ ہے۔ مجلس ماننے کا دائرہ نہیں، پہچاننے کا دائرہ ہے۔ آسان نہیں ہے حسین کہنا، آسان نہیں ہے حسین کہنا۔ جس نے حسین کہنا ہے وہ سرے میں کو قلم کر دے،
جس نے حسین کہنا ہے وہ سر میں کو قلم کر لے. ادھر سر میں قلم ہوا، ادھر نجاست شرک سے بری ہوا اور توحید سے دامن بن گیا. تو یہ مکالمہ خطابت کے جوش میں نہیں کہہ رہا، معنویت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے حسین کو روایت کے دائرے میں نہیں، شعور کی آنکھ سے دیکھا. حسین نے کربلا منتخب کی تھی، اگر حسین کربلا منتخب نہ کرتے تو قیامت تک نجاست شرک خفی سے بری ہونے کا راستہ نہ تھا. حسین نے انتخاب کرب و بلا کر کر حیات کو شرک خفی سے بری ہونے کا راستہ دکھایا. عزاداری فرقہ نہیں ہے، عزاداری مسلک نہیں ہے، عزاداری میرے عزیز مذہب نہیں ہے. عزاداری آواز شعور کا دوسرا نام، عزاداری آواز شعور کا دوسرا نام ہے. مجلسیں شعور کی بالیدگی کی رہگزر ہیں. جتنا شعور بالیدہ ہوتا چلا جائے گا اتنا آپ کربلا کی معنویت کو پاتے چلے جائیں گے. اور جب کربلا کی معنویت کو پائیں گے تو آل محمد کو مجبور نہیں جانیں گے، آل محمد کے اختیار کو پائیں گے. آل محمد کے اختیار کو پائیں گے. روایتیں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں لیکن بچوں کے لیے پڑھتا ہوں، بچوں کے لیے پڑھتا ہوں. ابراہیم تلقانی نے حسین بن روح سے سوال کیا. حسین بن روح جن کے توسل سے آج بھی آپ عریضہ دریا برد کرتے ہیں. ابراہیم تلقانی نے حسین بن روح سے سوال کیا کہ وقت اخیر حسین جب 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لائے تو آپ کی زبان پہ یہ کلمہ تھا کہ میرا یہ بچہ ناقہ صالح سے کم نہیں. روایت یہی ہے. شعور کی آنکھ سے دیکھو گے کربلا تو معنویت کو پاؤ گے. ابراہیم تلقانی نے روایت کو بیان کیا لیکن شعور کی آنکھ سے اس نے کربلا کو دیکھنا چاہا. اس نے سوال رکھا ہے کہ جب حسین ابن علی یہ کہہ رہے تھے میرا یہ بچہ ناقہ صالح سے کم نہیں ہے تو حسین نے بددعا کیوں نہیں کی؟ حسین نے بددعا کیوں نہیں کی؟ ناقہ صالح کا واقعہ آپ کے پاس موجود ہے. اونچے کٹی تھی، بددعا کی تھی صالح نے، عذاب آیا تھا، عذاب آیا تھا. کہ جب ریفرنس دے رہے ہیں تو امام نے بددعا کیوں نہیں کی؟ حسین بن روح نے اس سوال کو حضرت حجت کی بارگاہ میں رکھا اور حضرت حجت کا جواب سنیں اور مجھے اجازت دیں. حسین بن روح نے جب سوال حضرت حجت کی بارگاہ میں رکھا تو حضرت حجت نے کہا جاؤ ابراہیم تلقانی سے کہو اگر میرا جد بددعا کرتا تو طبق کرب و بلا الٹ جاتا. اگر میرا جد بددعا کرتا تو طبق کرب و بلا الٹ جاتا. لیکن میرے جد نے بددعا نہ کر کے اس کی توحید کو بچایا. میرے جد نے بددعا نہ کر کے اس کی توحید کو بچایا. اب سمجھ میں آیا کہ منیت کسے کہتے ہیں. ختمی مرتبت نے رشتہ منیت کو قائم کیا تھا حسین سے اور ختمی مرتبت خلاصہ انبیاء. تو اب تو زیارت وارثہ سمجھ میں آئی. حسین انبیاء کے وارث، حسین انبیاء کے وارث. رشتہ منیت کیوں قائم کیا تھا؟ ہر نبی نے تبلیغات کی لیکن جب صحبتیں آئیں تو بددعا کی، عذاب آیا. اور جب عذاب آیا تو چند نفر تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا بسبب خوف، بسبب خوف. حسین سے رشتہ منیت کیوں جوڑا تھا؟ بددعا کرتے طبق کرب و بلا الٹ جاتا. لیکن حسین نے بددعا نہ کر کے اس کی توحید کو بچا لیا. جنہوں نے کلمہ پڑھا، تاریخ میں کسی کا نام کسی کو یاد ہے؟
لیکن حسین نے ایک دن منتخب کیا اور سینوں پر وہ نام نقش ہو گئے. کیوں؟ حسین نے بددعا نہ کر کے حصار خوف کو گرا دیا، اور جب حصار خوف کو گرایا تو عزیزان گرامی زندگی نے حصار امن میں کھڑے ہو کے کلمہ پڑھا، اور جب زندگی نے حصار امن میں کھڑے ہو کے کلمہ پڑھا تو حیات صاحب ایمان ہو گئی، اور حیات جب صاحب ایمان ہو گئی تو عزیزان گرامی وہ تطہیر کی منزل پر آ گئی، وہ تطہیر کی منزل پر آ گئی. تو حسین نے بددعا نہ کر کے اس کی توحید کو بچایا. بتانا یہ تھا کہ دیکھو کربلا منتخب اس لیے کی ہے کہ انسان اس کو پہچانے، جتنا اس کو پہچانے گا اتنا اپنے رب کو پہچانے گا. جو اس کو پہچان لیتا ہے وہ بے حجابانہ کلام کرتا ہے، وہ بے حجابانہ کلام کرتا ہے. حسین نے خالق سے بے حجابانہ کلام کیا، بے حجابانہ کلام. رزن بقضائے وتسلیما لامرک لا معبود سوا. تیری رضا پہ قضا ہو رہا، تیرے امر کے آگے تسلیم، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یا غیاث المتغیثین، اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے، اب میں تیری پناہ میں آیا، اب میں تیری پناہ میں آیا. یوں وقت عصر حسین نے خاک پر سر رکھ کر اس کی توحید کو بقائے دعا بخشا. یوں حسین نے بے حجابانہ مکالمہ کیا. اس شان کا ایک ہی بندہ ہے، اور رسول نے رشتہ منیت سے انبیاء کی لاج بچت رکھی، انبیاء کی لاج رکھی. بنی نوح آدم میں کسی زبان پر یہ کلمہ نہیں آیا بجز حسین کی. حسین نے بے حجابانہ کلام کیا. الہی قد وفیت بعہدی اوف بعہدک، پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. پوری کربلا سمجھا دی. حسین نے سجدے میں پوری کربلا بتا دی. کربلا کیا ہے؟ وعدے اور وعید کی وفا کا دوسرا نام. وعدے اور وعید کی وفا کا، پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. اب حسین سے حسین سمجھاؤ. حسین کون؟ جو روز الست کے وعدے کو تہ شمشیر وفا کرتے ہیں، جو روز الست کے وعدے کو تہ شمشیر وفا کرتے ہیں. کہ الہی قد وفیت بعہد اوف بعہدک، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر، اب تو اپنا وعدہ پورا کر. سب اس سے وعدہ کر کر آئے، سب اس سے وعدہ کر کر آئے. حسین وہ بندہ جو وعدہ کر کے نہیں، وعدہ لے کر بھی آیا. مکالمہ یہ نہیں ہے کہ پروردگار میں نے اپنا وعدہ کیا، پورا کیا، اب تو مجھ سے وعدہ کرے. نہیں، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر. یعنی کوئی وعدہ و وعید ہے اللہ اور حسین کے درمیان، جس کی ایک منزل کو حسین نے پورا کیا، اگلی منزل کو نبھانے کا دوبارہ عہد دے رہے ہیں. کون کہتا ہے کہ حسین تاریخ کا محتاج ہے؟ حسین تاریخ کا محتاج نہیں، ہر شخص تاریخ کا محتاج ہے. لیکن حسین اس ذات گرامی کا نام ہے جہاں تاریخ اپنے حافظے کا خالی کش کھول لیے عصر عاشور بھکاریوں کی طرح کھڑی ہے. کہ حسین وہ کون سا وعدہ ہے جسے خالق نبھانے کا دوبارہ عہد کر رہا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. اقبال نے آگے بڑھ کے کہا بہر حق در خاکوں غلطیدہ است، پس بنا لا الہ گردیدہ است. وہ خاک و خون میں لوٹے اور لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو مستحکم کر دیا. آواز
اگر حسین تم کربلا منتخب نہ کرتے تو کتنی آیات تھی قرآن کی جو تشنا رہ جاتی. کربلا نے آیات قرآن کو سیراب کر دیا. کربلا نے متشابہ کو موقف بنا دیا. کربلا نے غیب کو حضور بنا دیا. یہی جوہر مجالس ہیں, یہ کربلا کا ارتباط ہے. تو عزیزان گرامی کا مالک میں نے اپنا وعدہ پورا کیا, اب تو اپنا وعدہ پورا کر. کہا ہاں حسین تم نے ہمارے لا الہ الا اللہ کو بقائے دعام بخشا, تم بنا لا الہ الا اللہ قرار پائے. ہاں حسین یہ بشر کا کام نہیں, میں اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہوں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اب بھی پوچھتے ہیں آپ کے ذکر حسین کب تک؟ جب تک لا الہ الا اللہ کا سفر ہے حسین کا ذکر باقی رہے گا, حسین کا ذکر باقی رہے گا. ذوالفقار لے کے علی بن الحسین نہیں چلے بعد کربلا, تلوار لے کے نہیں چلے علی بن الحسین بعد کربلا. علی کی شیر دل بیٹی کوئی ذوالفقار ہاتھ میں نہیں ہے, کوئی تلوار ہاتھ میں نہیں ہے. علی ابن الحسین کے گلے میں تو خاردار طوق ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, کمر میں زنجیروں کا لنگر ہے. اور وہ علی کی شیر دل بیٹی جو بعد حسین تمام نیابتوں کو سمیٹ کر کوہ استقامت بن کے کھڑی تھی, بے مخنہ و ردا, ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوئے, لیکن کربلا سے چلی ایک ہی ہتھیار تھا اور وہ تھا حسین. حسین. ادھر صدائیں تھیں کہ باغی کی بہن آ رہی ہے, اور ادھر ناقے کی بلندی سے صدا تھی حسین. انقلاب برپا ہو رہا تھا, انقلاب برپا ہو رہا تھا. کوفے کی راہ تک تو قافلہ طے شدہ راستے کے اوپر آیا, لیکن اس لفظ حسین نے وہ انقلاب برپا کیا کہ پھر راہیں بدلنا پڑی, پھر راہیں بدلنا پڑی. آبادیوں سے کٹ کے قافلے کو لے جایا گیا, آبادیوں سے کٹ کے قافلے کو لے جایا گیا. کیا جلالت ہے علی ابن الحسین کی, کیا جلالت ہے علی ابن الحسین کی. جب دیر میں راہبوں کو سر حسین دیا گیا کہ اس کو یہاں رکھو, آج کی رات اس کو یہاں رکھو, اور رات میں دیر میں جو اجالا ہوا, جو روشنی ہوئی, جو مناظر راہبوں نے دیکھے, وہ صبح کو آئے علی ابن الحسین کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے کہا مباہلے میں ہم نے جزیہ دیا تھا, آج آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں, آج آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں. قیدی نے انقلاب برپا کیا راہ کوفہ و شام کے اندر, راہ کوفہ و شام کے اندر. اسے قیدی نہ سمجھو, اس نے قیامت تک انسان کو زمانے کی قید سے آزاد کر دیا, زمانے کی قید سے آزاد کر دیا. اسے بیمار نہ جانو, وہ صبح قیامت تک شعور کی مسیحائی کرے گا, صبح قیامت تک شعور کی مسیحائی کرے گا. لیکن کتنا صابر ہے حسین کا بیٹا, کتنا صابر ہے حسین کا بیٹا, کہ جب تیار شام میں قافلہ پہنچا تو قافلہ ٹھہرا دیا گیا, قافلہ ٹھہرا دیا گیا. آج 29ویں ہے محرم کی, اور مقاتل نے لکھا, طبقات نے محفوظ کیا اس مقام کو
کہ جب غرۂ ماہ سفر ہوا تو دربار سے پیغام آیا کہ قافلے کو دربار میں لایا جائے، قافلے کو دربار میں لایا جائے، صبح قافلے کو دربار میں لایا جائے۔ محرم کی 27ویں تھی جب دیار شام میں قافلہ پہنچا تھا، اور دربار میں خبر دی گئی کہ بڑے گھرانے کے قیدی آ گئے، بڑے گھرانے کے قیدی آ گئے۔ تو پہل چھڑ گئی کہ کچھ تیاری چاہیے، روکو قافلے کو روکو۔ ایک ماہ سے بحث چھڑی اور 3 دن پر آ کر ٹھہری، اور طبقات لکھتا ہے کہ 3 دن بازار سجتا رہا، دربار آراستہ ہوتا رہا، تاج مکلف ہوتا رہا، اور محمد کی نواسیاں رسن بستہ دیار شام میں کھڑی رہی، محمد کی نواسیاں رسن بستہ دیار شام میں کھڑی رہی۔ طبقات لکھتا ہے کہ جب غرۂ ماہ سفر ہوا اور دربار سے یہ پیغام آیا کہ صبح قافلے کو دربار میں لایا جائے، تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا قریب خرابے ایک ٹوٹی ہوئی مسجد سے ایک شخص نکلا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس لٹے ہوئے قافلے کے قریب ہوا، اور میر کارواں سے قریب ہو کر اس نے عجب کلمہ زبان پہ جاری کیا۔ زبان جل جائے اس کلمے کو ادا کرتے ہوئے کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا۔ سید سجاد نے زنجیروں کے لنگر کو سمیٹا، چند قدم آگے بڑھے اور کہنے لگے، شخص اتنا بتا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا ابھی مسجد سے تلاوت قرآن کر کر آ رہا ہے۔ سید سجاد نے کہا قرآن کی آیت کو تو پڑھا ہوگا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ یہ آیت تو آل محمد کی شان میں آئی ہے، قیدی تم اسے اپنی زبان پہ کیوں جاری کر رہے ہو؟ سید سجاد نے دوسری آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ آیت بھی آل محمد سے متعلق ہے، قیدی تم اس آیت کو اپنی زبان پہ کیوں جاری کر رہے ہو؟ اب امام آیات تلاوت کر رہے ہیں اور وہ اسی مکالمے کی تکرار کرتا جا رہا تھا کہ ایک منزل آئی، امام نے آیہ مباہلہ کو تلاوت کیا کہ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَنَتَّعَلُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو اس نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے اور کمر کو سیدھا کرتے ہوئے کہنے لگا، اے قیدی وہ منتخب آیات کیوں تلاوت کر رہے ہو جو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہیں؟ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے زنجیروں کو جھٹکتے ہوئے کہا، نحن آل محمد، ہم ہی آل محمد ہیں۔ لگا واللہ تم آل محمد ہو، قسم کھاؤ کہ تم آل محمد ہو۔ سید سجاد نے کہا خدا ہم ہی آل محمد ہیں۔ تو کہنے لگا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام علی ہے۔ کہا کون علی؟ کہا حسین کا بیٹا علی ہے۔ گھبرا کے کہنے لگا کون حسین؟ فاطمہ کا نور ہے جس کے لیے رسول مسجد میں ناکہ بنے، جس کے ہاتھوں میں رسول نے اپنی زلفوں کو دیا، جس کے لیے رسول ناکے کی بولیاں بولا، جو غالیچے سے الجھ کے گرا تو رسول نے اس نے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، اپنے زانوں پہ بٹھایا، اس کے رخسار پہ رخسار رکھ کے کہا حب اللہ من حب الحسین۔ سر کو جھکائے جھکائے کہا ہاں میں اسی حسین غریب کا بیٹا۔ گھبرا کے کہنے لگا حسین کیا ہوئے؟ سید سجاد نے اشارہ کیا، اس نے سر کو بلند کیا اور سر کو بلند کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اور یکدم سر کو جھکا لیا اور سر کو جھکا کے کہنے لگا فرزند رسول یہ ناکوں پہ کون بیویاں سوار؟ سید سجاد نے کہا نا پوچھ لو اچھا ہے۔ کہنے لگا آپ کو میرے حق کی قسم بتا دیجیے۔ تو امام نے سر جھکائے جھکائے کہا یہ محمد کی نواسیاں، یہ
علی کی بیٹیاں ہیں۔ آگے بڑھا، دستے ادب جوڑ کے کہنے لگا ایک عرضداش آپ کی حضوری میں لایا ہوں، اسے قبول کر لیجئے۔ امام نے کہا کہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا میں ان ناکوں کے آگے لیٹنا چاہتا ہوں، ان ناکوں کو میرے اوپر سے گزار دیجئے تاکہ کل حشر کے میدان میں جب آپ کے جج کا سامنا ہو تو میں دستے ادب جوڑ کے کہہ سکوں یا رسول اللہ میں نے آپ کی نوازیوں کو سر پر رہنا نہیں دیکھا، لیکن آپ جب سفر کی پہلی تاریخ آفتاب چل رہا تھا اور اہل حرم کا قافلہ دربار کی جانب بڑھ رہا تھا تو ایسے میں فاصلہ بازار سے دربار کا کتنا ہے جو ظاہر ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن آفتاب چل رہا تھا، قافلہ بازار میں داخل ہوا، آفتاب غروب ہو رہا تھا، دربار کے پہلے دروازے پہ پہنچا۔ پوچھنے والے نے سید سجاد سے پوچھا مولا اتنی دیر کیوں لگی؟ کہنے لگے پتھر برس رہے تھے، انگارے برس رہے تھے اور منادی ندا دے رہا تھا تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، محمد کی نوازیاں جا رہی ہیں، علی کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ سید سجاد کہتے ہیں جب پہلے دروازے پہ قافلہ پہنچا تو کچھ رسیاں لائی گئی، کچھ رسیاں لائی گئی اور اب عالم یہ تھا کہ کسی کا بازو تھا، کسی کی کلائی تھی، کسی کا حلقوم تھا اور ہمیں ایسے کھینچے لیے چلے جا رہے تھے جیسے تر غلاموں کو کھینچ کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ اور سید سجاد کہتے ہیں مڑ مڑ کے میری پھوپھی کہہ رہی تھی گھبراؤ نہیں، اکبر نہیں زینب موجود ہے، قاسم نہیں زینب موجود ہے، عباس نہیں زینب موجود ہے، حسین نہیں زینب موجود ہے۔ کتنی نیامتوں کو سمیٹ کر پورے کنبے کو لیے ہوئے دربار کی جانب علی کی بیٹی بڑھ رہی تھی۔ سید سجاد کہتے ہیں جب آخری منزل آئی اور میں نے مڑ کے دیکھا تو پھوپھی کمر کو تھام کے بیٹھ گئی۔ اب میں کبھی دربار کی جانب نگاہ جمائے تھا، کبھی پھوپھی کی جانب نگاہ جمائے تھا، ایسے میں حاجب نے پردے کو ہٹایا اور میں نے دیکھا کہ دربار آراستہ تھا، 700 کرسی نشیں بیٹھے ہوئے تھے، آوازیں آ رہی تھی قافلے کو جلد دربار میں لاؤ، قافلے کو جلد دربار میں لاؤ۔ ایسے میں شمر لگی تازیانہ لے کے آگے بڑھا، میں حضور پھوپھی آیا، کہنے لگا پھوپھی اماں جب یہاں تک آ ہی گئے تو دربار جانے میں آر کیا ہے؟ تو سر کو جھکا کے کہا بیٹا مجبوری نہیں، اختیار کے ساتھ آئی ہوں، بس اتنا بتاؤ اس منزل کو کہتے کیا ہیں؟ میں نے سر جھکا کے کہا پھوپھی اماں اسے بابو سا کہتے ہیں۔ اسے کہنے لگی شہزادے میں وعدے کی وفا کے انتظار میں بیٹھی ہوں، شب 21 بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا زینب جب تو بابو صاحب پہ پہنچے گی علی تیرے استقبال کو موجود ہوگا، بس بیٹا
سيعلم الذين ظلموا أيام منقلبا ينقلبون الہی و سیدی یا مولایا، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شریعہ کو برتا۔ پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے لواحقین و متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار ملت کو متحد رکھ، مملکت کی حفاظت فرما، ظہور حضرت حجت میں تعظیم فرما، ماتم حسین